انگریزوں سے پہلے ہندوستان میں مسلمان بادشاہ تھے اور دہلی میں رہتے تھے۔ یہ ذات کے مغل تھے۔ ان میں سے پہلے 6 بادشاہ بڑے با اقبال تھے۔ ان کے زمانے میں سلطنت بڑے عروج پر تھی۔ انہی میں سے ایک کا نام اکبر تھا، اور وہ اگرچہ ان پڑھ تھا اور دین سے بھی اچھی طرح واقف نہ تھا، مگر پھر بھی اس کی اکثر باتیں بہت اچھی تھیں۔ ہم آپ کو اس کی ایک بات سناتے ہیں جس سے اتفاق کا فائدہ اور نفاق کا نقصان معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ مرنے لگا، سب امیروں کو اپنے پاس جمع کیا اور ریشمی ڈوری سے بندھا ہوا تیر کا بڑا سا مٹھا اٹھا کر ہر ایک کو باری باری سے دے دیا اور سب کو کہا کہ اسے توڑ دو۔ مٹھا ایک نہیں، تیر کا مٹھا، اور تیر لوہے کا ہوتا ہے۔ تیر لوہے کا ہوتا ہے۔ ایک مٹھا تھا، ایک آدمی کو ایک ایک کر کے دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا اسے توڑو۔ ایک ایک مٹھا ایک ایک امیر کے حوالے کر دیا گیا اور اکبر نے کہا کہ اسے توڑو۔ بادشاہ تھا، کہا کہ اس کو توڑ کر بتاؤ۔ سب نے اسے لے لیا اور اپنی ساری طاقتیں اس کو توڑنے میں لگا دی، ساری قوتیں توڑنے میں لگا دی۔ بہت زور لگایا، بہت طاقت لگائی، بہت تقویت لگائی، اس کو توڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا مضبوط مٹھا تھا لوہے کا، وہ تیر کا جو مٹھا تھا، کوئی بھی اسے توڑ نہ سکا اور سب کی قوت اس کے مقابلے میں ہیچ ہو گئی۔ سب کی قوت اس کے سامنے کمزور ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس ریشمی ڈوری کو جس سے وہ مٹھا بندھا ہوا تھا چاقو سے کاٹ کاٹ کر تیروں کو الگ الگ کر دیا اور سب کو ایک ایک تیر تقسیم کر کے حکم دیا کہ اب انہیں توڑ ڈالو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ پہلے مٹھا باندھا ہوا تھا، سب نے توڑنے کی کوشش کیا، یعنی ایک ساتھ کئی تیر۔ اب اس کو بادشاہ نے چاقو سے کاٹا، ریشمی ڈورے کو، کہا کہ اب ایک ایک تیر لے لو اپنے ہاتھ میں، اب توڑ کر بتاؤ۔ جب ایک ایک تیر سارے امیروں کے ہاتھ میں پڑا، سارے امیروں نے ایک ہی جھٹکے میں تیر کو کئی ٹکڑوں میں توڑ دیا، ایک بھی باقی نہ چھوڑا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ ذرا سنبھل بیٹھے اور سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمانے لگے۔ کون؟ اکبر بادشاہ بولے کہ میرے معزز، میرے امیروں، اتفاق کی طاقت دیکھو، اتفاق کی طاقت دیکھو۔ جب تک یہ تیر ایک ڈوری سے اکٹھے بندھے ہوئے تھے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کو توڑ ڈالے۔ تم میں سے کوئی بھی انہیں توڑ نہ سکا، لیکن جب ڈوری ٹوٹ گئی، جب تیر الگ الگ حصوں میں بٹ گیا، جدا جدا کر دیا گیا، ایک ایک تیر کو تم لوگوں نے اسے بار بار نہیں کئی بار توڑ ڈالے ایک ہی جھٹکے میں، اور وہ جدا ہو گئے۔ تم نے ان میں سے ایک بھی تیر کو باقی نہ چھوڑا، سب کو توڑ ڈالے۔ اسی طرح اگر تم بھی اتفاق کی ڈوری سے بندھے رہو گے تو کسی دشمن کو یہ طاقت کبھی نہ ہوگی کہ تم پر غالب آ سکے اور سلطنت کو نقصان پہنچا سکے۔ لیکن اگر 1.5 اینٹ کی مسجد جدا جدا بناؤ گے تو سب کے سب دشمنوں کا شکار ہو جاؤ گے اور سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ پھر پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد ہے
میرے عزیز، میرے ہندوستان باشیوں، سب کو میرا ایک پیغام ہے، میں صرف مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ اپنے دیش کو بچانا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے وطن کو بچانا ہے، اپنے دیش کو بچانا ہے۔ تو ہم سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، ایک شامیانہ ہو، اس کے نیچے سارے قوم کے لوگ ہو، ہر دھرم کے لوگ ہو، ہر مذہب کے لوگ ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو یا کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، کالے ہو یا گورے ہو، ہر طرح کے لوگ اگر ایک شامیانہ کے تلے اگر ہم کھڑے ہو جائیں گے تو کسی بھی ملک کی طاقت یہ نہیں کہ مذہب ہندوستان کو نقصان پہنچا دے، بھارت ملک کو نقصان پہنچا دے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب محبت سے رہو گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہ توڑ پائے گی، اور جب محبت ختم کر لو گے تو جب چاہے تب تم پر کوئی بھی آ کر غلبہ حاصل کر لے گا اور تمہیں مار ڈالے گا اور تجھے پریشان کر دے گا۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، محبت سے